السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شاہکار ناول اناڑی کی 11ویں قسط سنتے ہیں۔ سوزوکی ڈرائیور نے افسوس سے کہا، کسی نے پکا کام کیا تھا سر جی، یہ گاڑی ٹھیک تو ہو جائے گی لیکن آپ کو شہر سے مکینک اور سارا سامان لانا پڑے گا۔ راجا نے پوچھا، اسے باندھ کر نہیں لے جا سکتے؟ سوزوکی ڈرائیور نے معذرت کی، یہ بڑی گاڑی ہے جناب، سوزوکی کھینچ لیتی مگر اس راستے پر مشکل ہے، اترائی چڑھائی بہت ہے۔ اس کے بھائی نے کہا، ہمارے پاس نہ مضبوط رسی ہے اور نہ زنجیر، بریک بھی پتہ نہیں لگتے ہیں یا نہیں۔ ڈرائیور نے نیچے لیٹ کر دیکھا اور مایوسی سے سر ہلایا۔ نامراد نے لائن ہی کاٹ دی ہے، کس نے کیا ہے جی یہ حرامی پن؟ میں نے کہا، جیسے ہی اس کا پتہ چلا ہم اسے توپ دم کر دیں گے۔ میں نے راجا اور شہناز کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی۔ معاملہ بڑا سنگین ہے راجا، ہم گاڑی چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن میں اس دشمن کے لیے میدان خالی چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا جو مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ شہناز نے کہا، آپ نے گاڑی بھی لاک نہیں کی تھی؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، ورنہ سینٹرل لاک الارم کو کوئی چھیڑتا تو شور سے مردے تک جاگ اٹھتے۔ اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ راجا بولا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تو شہناز کے ساتھ سوزوکی میں چلا جا، بے شک کل آ جانا، میں یہاں رکوں گا۔ شہناز نے سخت مخالفت کی، نہیں رفیق بھائی، آپ اکیلے؟ میں نے کہا، نہیں میں اکیلا ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے جیب پر ہاتھ رکھا، ایک ساتھی یہ بھی ہے، میں اس کے بغیر بھی اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، اور وہ اوپر اللہ بھی تو ہے۔ شہناز نے پھر کہا، ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، دیکھو تمہارا کلینک ہے۔ راجا نے سوچ کے کہا، صبح فریال آئے گی، اس کو ریسیو کرنے کے لیے ذاتی طور پر میرا ایئرپورٹ پر موجود ہونا ہرگز ضروری نہیں، تو بھی نہ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اسے جہاں جانا ہوگا چلی جائے گی۔ اب میری بات غور سے سن، ابھی ہم تینوں ایک ساتھ جائیں گے، پل کراس کرنے کے بعد پہاڑی کے پیچھے میں اتر جاؤں گا اور اندھیرا ہونے کے بعد خاموشی سے لوٹ آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ آج رات ہی وہ مجرم پکڑا جائے گا جس نے ہمارے لیے یہ پریشانی کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اصل میں تو وہ خود ہمارے آنے سے پریشان ہے۔ راجا نے مجھ سے اتفاق کیا، ذرا ہوشیار رہنا پھیکے پتر۔ میں نے کہا، تو فکر ہی نہ کر مہاراجا۔ روانگی سے پہلے میں جانو بابا سے رخصت لینے گیا۔ اس وقت اصغر برآمدے میں جھوم رہا تھا اور ناچتے ہوئے گا رہا تھا، پری پری سرکار پری، مگر کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے اور وہ ایک لمبے موٹے ڈنڈے سے فرش پر تال دیتا جا رہا تھا۔ حضرت بری امام کا مزار اسلام آباد میں نور پور شاہ میں ہے اور ان کے عقیدت مند پیسے تو ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن سطح مرتفع پوٹوہار کے علاقے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں نے جانو بابا سے رخصت لیتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ فوری طور پر میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کچھ عرصے بعد میں پورے انتظام کے ساتھ آؤں گا تو پھر یہیں قیام کروں گا، لیکن ظاہر ہے انتظامات چند روز میں تو نہیں ہو سکتے۔ جانو بابا بہت اداس ہوا۔ اچھا مالک، دیکھو اب اس دنیا میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، ارے جانو بابا، ایسی باتیں مت کرو، تم 100 سال جیو گے، سارے معاملات تمہیں سنبھالنے ہیں۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ آپ کی خدمت بھی کرتا، اب دیکھو زندگی کتنی مہلت دیتی ہے، ابھی تو میں اٹھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، چند دن کے علاج سے گاڑی ٹھیک رہتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا مالک، کس کمینے بدبخت نے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچایا، کس نے اتنی ہمت کی؟ مجھے پتہ چل جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو گولی مار دوں، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہوگے کہ ہم میں سے کوئی ہے، ٹھیک سمجھتے ہو آپ؟ میں نے کہا، نہیں بابا، کل رات کوئی باہر سے آیا تھا گاڑی میں، یہاں تو سب میرے خیر خواہ ہیں۔ وہاں سب نے ہی برآمدے سے مجھے، راجا اور شہناز کو سوزوکی میں بیٹھ کے روانہ ہوتے دیکھا، صرف کبیر دروازے پر موجود تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ 2-4 دن میں کوئی مکینک پورے سامان کے ساتھ آئے گا اور گاڑی کو ٹھیک کر کے لے جائے گا۔
سوزوکی پل پر سے گزری تو آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ پہاڑی کا موڑ کاٹنے کے بعد ایک جگہ میں اتر گیا۔ شہناز میرے فیصلے سے بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ راجا نے پھر مجھے محتاط رہنے کی تلقین کی۔ پھر سوزوکی غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر کچے راستے پر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ صورت حالات کی ایک مبہم سی تصویر میرے سامنے آ چکی تھی۔ اس میں سب سے مشتبہ کردار اکبر خان کا ہی بنتا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ رانا رجب علی کی پوزیشن مجھے ان معاملات میں ملوث نہیں لگتی تھی۔ اکبر خان کی حیثیت بھی کچھ نہیں تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے وہ لوگ تھے جو سرکاری دفتر کے نام پر میرے ہی علاقے میں کوئی غلط کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت محفوظ مقام کا انتخاب کیا تھا۔ صد بدائی کے مالک اور وارث حادثات اور آفات کا شکار رہے تھے۔ حویلی کچھ عرصہ آباد رہتی تھی اور پھر ویران ہو جاتی تھی۔ اس کی نحوست ایک درویش کی بددعا سے منسوب تھی، مگر اس کی 150 سال کی تاریخ پرآشوب واقعات کا مجموعہ تھی۔ چنانچہ صد بدائی کو لاوارث سمجھنے والوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کے عزائم کیا تھے؟ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ واپس جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ اسمگلر، منشیات فروش، ڈاکو، جعلی کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے، قبضہ گروہ یا پھر ملک دشمن عناصر؟ وہ چند لوگ ہوں گے یا ان کا کوئی گروپ ہوگا، پورا نیٹ ورک ہوگا یا بین الاقوامی گروہ؟ بھلا ان کا میرا کیا مقابلہ؟ پھر میں نے ان سب خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا جو بڑے حوصلہ شکن تھے۔ میں نے فرض کیا کہ قانون کی طاقت میرے ساتھ ہے، میں آسانی سے ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لاقانونیت کی طاقت رکھنے والوں کا جال مضبوط ہوتا ہے، مگر میں بھی تنظیم کی سیاست میں رہ کے وہ سارے حربے سیکھ چکا ہوں جن سے معاملات کو دوسرے طریقوں سے سلجھانا ممکن ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان میں جی سکتا ہوں۔ میں اس محاورے کو عملی طور پر درست ثابت کر سکتا ہوں کہ روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ لوگ سیدھے چلتے ہوں تو سیدھے چلو، الٹے چلتے ہوں تو الٹے چلو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہو تو لاٹھی اٹھا لو۔ کل یعنی بات، کالی اور گولی، جیسے بھی کوئی سمجھے اسے سمجھا دو۔ پل کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ ابھی تاریکی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آسمان ایک سلیٹی رنگ کی چادر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اسی جگہ میں نے گزشتہ روز کسی کا سایہ سا پہاڑی پر دیکھا تھا جو میری نظر پڑتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ راجے کے خیال میں وہ کوئی چرواہا تھا جس نے ریوڑ کو ہانکنے والی لاٹھی اٹھا رکھی تھی، لیکن وہ چرواہا ہوتا تو اپنی جگہ کھڑا دیکھتا رہتا۔ کیا وہ اکبر خان تھا؟ اس کے کندھے پر بیساکھی تھی۔ کسی وجہ کے بغیر میں رک گیا اور جیسے میری نظر اسی جگہ گئی، وہ پھر وہاں موجود تھا اور اسی پوز میں، لیکن جیسے میں نے سر گھمایا وہ پہاڑی کے پیچھے غوطہ مار گیا۔ ایک نامعلوم خطرے کے احساس نے مجھے اپنا ریوالور نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں پلٹ کے اس پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اوپر جانے کا کوئی راستہ واضح نہیں تھا۔ دن کے وقت شاید میں کوئی پگڈنڈی بھی تلاش کر لیتا۔ اس وقت اندھیرے میں مجھے اپنا راستہ خود بنانا پڑا۔ میں پیروں کو ناہموار زمین اور پتھروں پر جما کے کسی درخت کی شاخ یا جھاڑی کو پکڑ لیتا تھا اور اوپر چڑھ جاتا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی مجھے اپنی کوشش لاحاصل محسوس ہونے لگی۔ پہاڑ کی بلندی اتنی کم بھی نہیں تھی۔ اوپر پہنچنے میں مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ وہ جو بھی تھا اب وہاں نہیں تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری طرف دبک کر بیٹھا ہوا مل جائے۔ اگر وہ میرے تعاقب میں ہوگا تو کسی اور مورچے سے میری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوگا۔ نیچے اتر کے پھر سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود کو قطعی غیر محفوظ محسوس کیا۔ پہاڑ کی بلندی سے میں کسی ماہر نشانہ باز کے لیے بالکل اوپن ٹارگٹ تھا۔ مجھے اطمینان سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا، مگر ابھی تک مجھ پر کوئی فائر نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ میرے ساتھ یہ بلی چوہے کا کھیل کیوں کھیل رہا تھا؟ کہیں کہ محض میرا وہم تو نہیں تھا؟ پل عبور کر کے میں سیدھا
حویلی کے دروازے سے اندر نہیں گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ درویش کے مزار کی طرف چلنے لگا۔ دیوار تقریباً 100 گز لمبی تھی، پھر موڑ آ جاتا تھا اور شمالی فصیل کے بیرونی حصے میں درویش کا مزار بھی شاید اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ میں دیوار کے موڑ سے کچھ دور تھا جب میرے کانوں نے ایک آہٹ سنی۔ یہ کسی شاخ کے ٹوٹنے کے علاوہ کچھ گرنے کی آواز تھی۔ میں نے بے اختیار گھوم کے دیکھا، مگر ہر سو مکمل تاریکی میں ساکت کھڑے جنگل کے سوا کچھ نہ تھا۔ سرے شام آشیانوں میں لوٹنے والے پرندے بھی اب خاموش تھے، کہیں کوئی صدا نہ تھی۔ میں نے الٹے پاؤں چلتے ہوئے باقی فاصلہ طے کیا اور پھر دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اب میں دیوار کے کونے سے جھانکتے ہوئے پل تک کا منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ معلوم نہیں انتظار میں کتنا وقت گزرا، لیکن عین اسی وقت جب میں نا امید ہو رہا تھا، وہ اچانک میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ اندھیرے میں بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ دشمن کو دیکھتے ہی میرے مقابلے کی صلاحیت جاگ اٹھی، جیسے فضائی حملے کا سائرن بجتے ہی جوابی حملے کا نظام متحرک ہو جائے۔ میں اس کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ 8-10 فٹ کے فاصلے سے مجھے حریف کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ 6 فٹ سے کچھ کم اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک خنجر کے جو اس نے بڑے اناڑی پن سے تھام رکھا تھا۔ میرا یہ خیال ایک واہمہ ثابت ہوا تھا کہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ جیسے ہی میرے مقابل آیا، میں نے اسے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی کلائی پر شکنجے کی طرح جم گیا۔ ایک جھٹکے سے خنجر نیچے گر گیا اور میں نے اس کے بازو کو تھوڑا گھمایا تو وہ گھوم کے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ناپ تول کے اس کی گدی پر کان کے قریب بھرپور وار کیا تو وہ کوئی آواز نکالے بغیر ایسے گر گیا جیسے زلزلے سے کوئی پرانا ستون منہدم ہو جائے۔ میں اسے اٹھا کے درختوں میں چھپے ہوئے اس کمرے میں لے آیا جسے غنی اور ریشما نے اپنی ہنی مون کاٹیج بنا رکھا تھا۔ میں نے اسے فرش پر ڈال دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کمرے میں کچھ گھٹن محسوس ہونے لگی تو میں باہر آ گیا۔ اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ فرار ہونے یا مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ ریشما اچانک درختوں کی اوٹ سے ہلکے ہلکے گنگناتی اور اٹھلاتی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریشما، چلانے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ڈرنے کی۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی وحشت کم ہوئی تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ تو چلے گئے تھے مالک، اس نے سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاں، ظاہر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہاں کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں نے کہا کیا غنی کو آ جانا تھا؟ اس نے کہا تو نہیں تھا، لیکن 12 دن ہو گئے ہیں، وہ کسی روز بھی آ سکتا ہے، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا ذرا اندر جا کے دیکھو، کہیں وہ غنی تو نہیں ہے؟ کون؟ وہ چونکی جسے میں نے دشمن سمجھ کے اندر لٹا رکھا ہے، وہ بے ہوش ہے۔ ہائے اللہ! اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ہلکی سی چیخ ماری اور اندر لپکی۔ میں کچھ خفت زدہ سا ریشما کے پیچھے گیا، مگر وہ اندر جاتے ہی رک گئی تھی۔ وہ پلٹی تو اس نے مجھے دیکھا۔ نہیں مالک، یہ غنی نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتہ چل جائے گا۔ یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اس نے کچھ وقت میرے سوال کو سمجھنے میں لیا۔ آپ حکم کریں مالک۔ میں نے کہا تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، آج تم نے خود کو بھروسے کے قابل ثابت کر دیا تو کل تمہیں اس کا جو انعام ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ تمہاری اور غنی کی زندگی اس سے بدل جائے گی۔ میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے زیادہ عزم کے ساتھ کہا۔ آپ بتائیں مالک، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا تم یہاں روشنی کا بندوبست کر سکتی ہو۔ کوئی چھوٹی سی موم بتی لا دو یا مٹی کے تیل کا دیا جس کی روشنی باہر دکھائی نہ دے، یا ٹارچ ہو، میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پلٹ کے باہر گئی۔
میں نے صندوق کھولے جانے کی آواز سنی، پھر وہ ایک ٹارچ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اور کچھ مالک؟ میں نے کہا، اگر ایک رسی مل جائے جس سے میں ضرورت پڑنے پر اس کو باندھ کے ڈال سکوں۔ مالک؟ وہ جاتے جاتے رکی۔ غنی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دل کا بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کا گھر کوئی نہیں ہے۔ گھر ہوتا تو وہ مجھے کب کا شادی کر کے لے جاتا۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔ اتنی بڑی حویلی کے صدقے میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دے دیں۔ ہم ساری عمر آپ کی غلامی کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں نے کہا، ختم ہو گئی تمہاری بات؟ اب جاؤ۔ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ تم خود کو چھوٹے سے گھر کا حقدار ثابت کرتی ہو یا بہت بڑے گھر کا۔ وہ ہنی کی طرح کلانچے بھر کے باہر نکل گئی تو میں نے ٹارچ کا رخ فرش کی طرف رکھتے ہوئے روشنی کی۔ یہ درمیانی سائز کی ٹارچ تھی اور اس کے سیل بھی نئے نہیں تھے۔ فرش پر پڑنے والے دائرے کی روشنی مدھم رہی۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے روشنی کو اس شخص کے چہرے پر مرتکز کیا۔ وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ پھر میرے ذہن پر ایک جھٹکا سا لگا۔ روشنی میں اس چہرے کے نقوش ایک دم نمایاں ہو گئے۔ اس چہرے کو میں تیسری بار دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار وہ مجھے پریس کلب میں نظر آیا تھا۔ دوسری بار میں نے اسے ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا تھا۔ اس نے فائر کر کے اگلے ٹائر کو پھاڑ دیا تھا اور گاڑی الٹ گئی تھی، لیکن میں بچ گیا تھا اور جب باہر نکلا تھا تو اپنی موٹر سائیکل پر یہ چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نفرت کی تحریر صاف پڑی تھی۔ وہ فرخندہ کا بھائی تھا، ایک بھولے بسرے رشتے سے میرا سالا، مگر آج کے رشتے سے میرے خون کا پیاسا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ روز اول سے وہ سائی کی طرح میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور تعاقب کرتا ہوا صد بدائی تک آ گیا تھا۔ اگر اسے میری جان ہی لینی تھی تو وہ انتظار کیوں کر رہا تھا؟ اسلحہ اس کے پاس تھا اور وہ مجھے کہیں بھی شوٹ کر سکتا تھا، پھر اس نے موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ میرا دماغ کنفیوز ہو رہا تھا۔ اب میرے سارے شکوک اس کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ کیا ٹائر اسی نے کاٹے تھے؟ کیا گاڑی کو اسی نے ناقابل استعمال بنایا تھا؟ مگر آخر کیوں؟ اتنا تردد اس نے کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق آدھے گھنٹے میں اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، شاید میری ضرب زیادہ قوت سے پڑی تھی یا پھر اس کی قوت برداشت کم تھی۔ بالآخر اس نے کرا کر کروٹ لی اور کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے میری طرف دیکھا۔ اندھیرے میں بھی اس نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سر پر کھڑے دشمن کو طاقت سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے اٹھنے کی مہلت بھی نہ دیتا، حملہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ریوالور نکالا، اس کا سیفٹی کیج ہٹایا اور نشانہ اس کے سر کی طرف کر دیا۔ ٹارچ میرے بائیں ہاتھ میں تھی، میں نے اسے روشن کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر بولا، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ مار ڈالو مجھے بھی، چلاؤ گولی۔ میں نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مگر تمہارے پاس کوئی وجہ تو ہوگی مجھ سے دشمنی کی، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ جھوٹ بکتے ہو تم، وہ زہر آلود لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، یہ سچ ہے۔ تمہاری صورت دیکھ کے میں صرف اندازہ کر سکتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم فرخندہ کے بھائی ہو نا؟ تمہارے چہرے میں اس کی جھلک ہے، لیکن اسے میں اپنی بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں کبھی پہلے تم سے ملا، نہ کبھی تمہارا نام سنا۔ تم تو سب بھول گئے ہوگے، لیکن میں نہیں بھولا اپنی بہن کی موت کو۔ وہ زخم آج بھی میرے دل کا ناسور ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو اسے میں نے قتل کیا تھا؟ ہاں، تم ہو اس کے قاتل، سارا زمانہ جانتا ہے، وہ چلا کے بولا۔ میں نے کہا، اگر وہ تمہاری بہن تھی تو میری بیوی تھی، لیکن یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ بکواس بند کرو، تم اس کی عزت سے کھیلتے رہے اور جب ذمہ داری قبول کرنے کا وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ اسے بدنامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، خود اسے قتل کیا اور خودکشی بنا دیا۔ ہمیں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا اور خود ملک سے بھاگ گئے۔ تم نے ہم سب کو مار دیا تھا، لیکن میں بچ گیا تھا۔ خدا نے مجھے زندہ رکھا تھا
تم سے انتقام لینے کے لیے، انصاف کے لیے۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا تمہاری واپسی کا۔ وہ انتہائی جذباتی ہو رہا تھا اور بات کرتے کرتے رونے لگا تھا۔ برسوں میں جمع ہونے والا نفرت کا لاوا تھا یہ۔ اس نے مجھے گالیاں بھی دیں مگر میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، 2 باتیں ابھی تک تم نے نہیں بتائیں، ایک اپنا نام، دوسری یہ کہ موقع ملنے کے باوجود تم نے مجھے اب تک قتل کیوں نہیں کیا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ پہلے تمہیں سامنے آ کے بتاؤں کہ تمہارا جرم کیا ہے جس پر میں تم کو سزائے موت دے رہا ہوں۔ مرتے وقت تمہیں معلوم تو ہو کہ فرخندہ کے بھائی نے بالآخر اپنا بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا، یعنی تم انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر مجھے مارتے تو یہ بھی قتل ہوتا؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے انتقام میں بھی اصول کو نظر انداز نہیں کیا۔ تم نے میری فرد جرم سنا دی، کیا اب تم مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا تو میں اپنا ریوالور تمہیں دے دوں گا۔ میں اپنی سزا کو قبول کر لوں گا کیونکہ میرے لیے اپیل سننے والی کوئی عدالت نہیں سوائے خدا کی عدالت کے۔ جب یوم سزا جزا آئے گا تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم نے بھی انصاف نہیں کیا تھا، قتل کیا تھا کیونکہ تمہیں حقائق کا علم نہ تھا۔ میری بات کا اثر ہوا اور وہ خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ اس سے پہلے کہ میں قتل کے الزام کا دفاع کروں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو اب میرے دل میں کھٹک رہی ہے۔ تم نے کہا کہ مجھے میرا جرم بتائے بغیر تم مجھے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک کوشش تو تم کر چکے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور میں بچ گیا تھا۔ وہ چونکا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے فائر کر کے میری کار کے اگلے ٹائر کو نہیں پھاڑا تھا؟ اس سے کار الٹ گئی تھی اور ایک کھمبے سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ میں نے دیکھا تھا وہ حادثہ، لیکن گولی چلانے کا کیا سوال؟ میرے پاس ریوالور ہوتا تو تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ میں تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوا تھا کہ کہیں تم اکیلے ملو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور خنجر کو تمہارے دل میں اتار دوں۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ اسی امید میں تم یہاں تک میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے؟ ہاں، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ میں نے کہا، کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ میں نے کہا، اور تمہیں یقین تھا کہ یہاں تمہیں موقع ضرور ملے گا۔ کل رات کو بھی تم دروازے تک آ گئے تھے لیکن اندر آنے کی تمہاری ہمت نہ پڑی۔ تم اپنے خنجر سے میرا گلا تو نہ کاٹ سکے، گاڑی کے ٹائر اور تار کاٹ کے بھاگ گئے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نظر آنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو آج ہی آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہاری گاڑی کے ٹائروں کے نشانات بھی دیکھ لیے تھے۔ اس نے احتجاجی لہجے میں کہا، میں گاڑی پر نہیں، اپنی موٹر سائیکل پر آیا ہوں اور ایسی کوئی فضول حرکت میں نے نہیں کی، نہ میں نے تار کاٹے اور نہ ہی ٹائر کاٹے۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تم اتنی دور موٹر سائیکل پر آئے ہو؟ ہاں، کار نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں مجھے موقع ضرور ملے گا، کہیں نہ کہیں تمہارا اور میرا سامنا ضرور ہوگا اکیلے میں۔ میں نے کہا، تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ ادھر پہاڑی کے پیچھے ایک جگہ چھپا رکھی ہے میں نے تمہیں سوزوکی سے اترتے دیکھ لیا تھا اور میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ایک نوعمر اور ناپختہ ذہن رکھنے والا لڑکا ہے، ایک ٹین ایجر جوشیلا اور جذباتی۔ وہ بچہ ہی تھا جب اس کے شعور کو ایک شدید جذباتی سا لمحہ برداشت کرنا پڑا۔ یکلخت اس کے سارے خونی رشتے اور سہارے ختم ہو گئے۔ شدید غم و غصے کے ساتھ بے چارگی کے احساس نے اسے انتقام کے جنون میں مبتلا کر دیا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کا جنون بھی بڑھتا گیا، اور یہ سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارے عزائم جان لینے کے باوجود تم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، چنانچہ جان بچانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے اور چلتا نہیں۔ جب تمہاری فیملی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی تو تم چھوٹے تھے، قدرتی طور پر تمہارے ذہن پر اس کا اثر زیادہ ہوا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا
تو میری کیفیت بھی مختلف نہ ہوتی، لیکن وہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ میری وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر میں نے فرخندہ سے شادی نہ کی ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہم شادی کر چکے تھے، میرے پاس نکاح نامہ محفوظ ہے، اس شادی کے گواہ بھی موجود ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہی ہم اپنے اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے۔ ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ گھر والے مخالفت کریں گے، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے دیکھا میری بات وہ توجہ سے سن رہا ہے، چنانچہ میں نے اسے اصل وجہ بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ فرخندہ کا انتقام میں نے لے لیا تھا اور پھر باہر چلا گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو کسی بھی اخبار کے دفتر میں جا کے پرانی فائل نکلوا سکتے ہو، تمہیں میری بات کی صداقت کا ثبوت مل جائے گا۔ اپنے دل سے دشمنی کا خیال نکال دو، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ کم آن، ہاتھ ملاؤ مجھ سے اور نام بتاؤ اپنا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا۔ وہ کچھ دیر تذبذب کی کیفیت میں بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ آگے بڑھا۔ میرا نام فرخ ہے، میں نے کہا۔ دیکھو فرخ، یہاں میں ایک کام سے رکا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس ساری جگہ کا مالک ہوں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے سب معلوم ہے، یہاں مجھے کچھ لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہے، معلوم نہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیوں میرے دشمن ہو رہے ہیں۔ وہ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں اور شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں نہ رہوں۔ انہیں دکھانے کے لیے میں چلا گیا تھا، لیکن میں خاموشی سے لوٹ آیا ہوں۔ آج رات میں چھپ کے کچھ کارروائی کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا، مجھے جس پر شک ہے وہ پکڑا جائے گا۔ میرے ڈر کے بھاگ جانے کا تو سوال ہی نہیں، مجھے اب یہاں رہنا ہے اور میرے کچھ پلان ہیں جن پر مجھے عمل کرنا ہے۔ میری بات ریشما کے آنے سے ادھوری رہ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے اندر آئی اور مجھے فرخ سے باتیں کرتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا، تم جس کے لیے چکر لگا رہی ہو وہ تو آگے چلا گیا۔ وہ چونکی۔ غنی چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا، ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اس کے ساتھ، اس نے کہا میں نے اس سے شادی کر لی ہے، ریشما کو بتانے آیا تھا کہ میرا انتظار نہ کرے۔ وہ ہنسنے لگی۔ مالک، میں تو آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا، تو خدمت شروع ہو گئی انعام کے لالچ میں؟ چل ٹھیک ہے، غنی کے حصے کا کھانا ہم مل کے کھا لیں گے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے فرخ۔ بھائی؟ وہ چونکی۔ کمال ہے، ایسے ملتے ہیں بھائی؟ میں نے کہا، اندر کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، سب سو گئے ہیں، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کھانا بہت سادہ اور 2 افراد کے لیے ناکافی تھا، مگر گزارا ہو گیا۔ فرخ بالکل خاموش تھا، یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ برسوں سے وہ اپنی جذبہ انتقام کی پرورش جن حقائق کی بنیاد پر کر رہا تھا وہ وقت آنے پر بے بنیاد مفروضات ثابت ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں گھڑی دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو فرخ، مجھے جانا ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو، چاہو تو یہ رات یہاں گزار لو، صبح واپس چلے جانا، ابھی جانا چاہو تو تمہاری مرضی اور میرے ساتھ رہنا چاہو تو ویلکم۔ وہ میرے ساتھ ہی اٹھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کم آن، لیکن ذرا احتیاط سے، اپنا خنجر بھی اٹھا لو، لیکن بلا ضرورت استعمال نہ کرنا۔ وہ میرے پیچھے تھا، اگر اس کے جذبات نہ بدلے ہوتے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بآسانی مجھے قتل کر دیتا، لیکن سچ نے اسے قائل کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایک نئے رشتے کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ شاید عمل کا رد عمل تھا، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کا ایک معقول طریقہ۔ اس انقلاب کی مجھے اتنی جلدی توقع نہ تھی، مگر اس عمر کے جذباتی دھاروں کا رخ اسی طرح بدلتا ہے۔ ہم اندھیرے کی پناہ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ دروازے سے اندر جاتے ہوئے میں نے پورے احاطے کا جائزہ لیا۔ دور سرونٹ کوارٹرز کے ایک کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی، کہیں کوئی حرکت نہ تھی، کوئی آواز نہ تھی۔ میری گاڑی، جسے خریدے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اس مریض کی طرح نظر آتی تھی جو زخمی ہونے کے باوجود کسی سرکاری اسپتال کے برآمدے میں بے بس و لاچار پڑا ہو۔ چابیاں میری جیب میں تھیں۔ میں نے احتیاط سے نیچے والے بیڈ روم کا قفل کھولا۔
اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں نے اندر جا کے ایک کھڑکی کھولی، واپس باہر آیا اور دروازے کو پھر پہلے کی طرح تالا لگا دیا۔ کھڑکی کے راستے اندر جا کے میں نے اسے پھر بند کر دیا۔ اس کمرے میں ہم ایک رات گزار چکے تھے۔ اس کو ہمارے قیام کے لیے صاف کر دیا گیا تھا اور شاید برسوں کی محبوس ہوا میں تازگی پیدا کرنے کے لیے کوئی اسپرے کیا گیا تھا کہ اندر گھٹن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میری ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال پوری شدت کے ساتھ موجود تھا کہ اکبر خان نے ڈپلیکیٹ چابیاں بنوائی ہیں تو آج رات کسی وقت وہ اپنی بدنیتی کا ثبوت دیتے ہوئے خیانت مجرمانہ کا مرتکب ضرور ہوگا۔ اسے ڈر ہوگا کہ میں اگلے ہی دن واپس نہ آ جاؤں۔ میری گاڑی وہیں تھی اور میں اپنے عزائم کا اظہار کر چکا تھا کہ مستقبل میں میرے سیکورٹی پلان کیا ہوں گے۔ میں اور فروغ اندھیرے میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ٹارچ کو ایک بار جلا کے میں نے اسے کمرے کا پورا منظر دکھا دیا تھا۔ اس کے ایک کنارے پر شاہانہ مسیری تھی تو دوسرے حصے میں قدیم طرز کے وکٹورین صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ان پر سرخ مخمل تھا جو اپنی کونا سالی کے باعث بے رنگ ہو رہا تھا اور اس کے نقشین شاہ بلوط کی لکڑی کے فریم کی پالش میں چمک نہ رہی تھی۔ یہ سب میں نے گزشتہ روز ہی دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اس صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں آیا تھا جو اسے اپنے خود ساختہ مفروضات کے الٹ جانے سے ہوا تھا۔ میں اس سے فرخندہ کی باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھے بتانے لگا اپنے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اور بہن کے بارے میں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی۔ یہ آواز اوپر سے آئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اکبر کو آواز دی ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا یہ میرے کانوں کا قصور تھا؟ میں نے فاروق سے پوچھا، تم نے کچھ سنا؟ ہاں، کسی نے کہا تھا اکبر۔ یہ اکبر کون ہے؟ فاروق بولا۔ اب مزید تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا اور باہر آ گیا۔ میں نے فاروق کو وہیں انتظار کرنے کو کہا اور خود آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا سینے کی طرف گیا۔ کوئی آہٹ کیے بغیر میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ مکمل خاموشی کے باوجود کہیں خطرہ تھا جو صرف محسوس ہوتا تھا۔ اسے میرے اعصاب کی کشیدگی کا نتیجہ بھی سمجھا جا سکتا تھا اور میری چھٹی اس کی وارننگ بھی۔ میرے تمام حواس پوری طرح بیدار تھے۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اب میں اچانک پیدا ہو جانے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سینہ مجھے اس کمرے کے دروازے تک لے گیا جو نیچے والے اس کمرے کے عین اوپر تھا جس میں ہم نے قیام کیا تھا۔ خطرہ محسوس کرتے کرتے میری آنکھوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میرے کان غیر موجود آوازوں کو بھی سننے کے لیے تیار تھے اور میرا جسم فوری رد عمل کے لیے مستعد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تاریکی میں مجھے فرق کا احساس ہوا تو میں نے اسے بھی سمجھ لیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور فرش پر دہلیز کے قریب ایک ڈھیر کی صورت میں کچھ پڑا تھا۔ میں تیزی سے آگے لپکا اور اس ڈھیر کے پاس پہنچ کے رک گیا۔ یہ ڈھیر کسی کا بے حس و حرکت جسم تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بوڑھا لاغر بدن جانو بابا کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ نگاہ کھلے دروازے پر رکھتے ہوئے میں نے جانو بابا کی کلائی تھام کے اس کی نبض محسوس کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نبض ساکت تھی۔ نیچے جھک کر میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بھی خاموش تھا اور سانس کی آمد و رفت موقوف تھی۔ جانو بابا مر چکا تھا یا مار دیا گیا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں نے ایک ہلکی سی آہٹ سنی۔ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے چلا کے کہا، کون ہے اندر؟ اس کے ساتھ ہی کوئی برتن فرش پر گرا۔ میں سائڈ سے اندر جھانکنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح کوئی مجھ سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ میں سنبھل نہ سکا۔ میں دھکے سے پیچھے ہٹا تو سنبھل نہ پایا کیونکہ میرے بالکل پیچھے جانو بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ریوالور جو میرے ہاتھ میں تھا میری گرفت سے نکل گیا۔ میں نے تاریکی میں ایک سائے کو سینے کی سمت لپکتے دیکھا اور خالی ہاتھ رہ جانے کے باوجود چیخ کر کہا، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میرے اٹھنے
اور اندھیرے میں ریوالور اٹھانے تک فرار ہونے والے کو کافی مہلت مل گئی تھی۔ 15-20 سیکنڈ میں وہ سیڑھیوں سے اتر گیا تھا۔ میں نے سینے پر اس کے بھاری قدموں کی دھپ دھپ سنی اور اس کے پیچھے بھاگا، پھر رک کے پلٹا اور برآمدے کے سامنے والے حصے کی طرف گیا۔ وہاں چھت کے محرابی دروازوں کے نیچے فرش پر 3 فٹ اونچے آرائشی پائے لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے اوپر سے دیکھا تو وہ صدر دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے تعاقب میں کوئی اور بھی تھا۔ یہ فروخت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اوپر سے میرے چلانے کی آواز سنی ہوگی اور شاید اوپر آنا چاہتا ہوگا کہ اسے اوپر سے اترنے والا فرار ہوتا نظر آیا۔ سوچے سمجھے بغیر وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے اوپر سے چلا کے کہا، فرخ اسے جانے مت دینا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے نشانہ لے کر آگے والی شخص پر فائر کیا۔ وہ فرخ سے 40-50 قدم آگے تھا اور مجھ سے بھی کم سے کم 100 فٹ دور تھا۔ اندھیرے میں کسی متحرک ٹارگٹ کی صورت میں نشانہ خطا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے فائر کا بھاگنے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ فرخ گھبرا گیا کہ کہیں وہ نشانہ نہ بن جائے۔ اس کی رفتار میں ذرا سی دیر کے لیے فرق آیا۔ آگے بھاگنے والے کی رفتار پہلے ہی زیادہ تھی۔ میں نے دوبارہ چلا کے کہا، فرخ پکڑو اسے، مگر اس وقت تک وہ دونوں صدر دروازے سے نکل کر غائب ہو گئے تھے۔ میرے فائر نے آشیانوں میں خوابیدہ پرندوں کو بھی جگا دیا تھا اور وہ خوفزدہ آوازیں نکالتے ہوئے درختوں پر چکر لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سروینٹ کوارٹرز میں بھی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا زینے سے اترا اور فروخ کے تعاقب میں گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بائیں جانب گئے ہوں گے اور پھر درویش کے مزار کی طرف، لیکن اندھیرے میں نہ کچھ نظر آتا تھا اور نہ کچھ سنائی دیتا تھا۔ اس تاریک، انجان اور ناہموار راستے پر دوڑنا بھی آسان نہ تھا۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں رفتار کم رکھنے کے باوجود منہ کے بل گرا۔ میری راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی۔ یہ فروخ کا جسم تھا جو اس راستے پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کے دیکھا اور نام لے کر آواز دی تو وہ کرانے لگا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا، فرخ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، مگر وہ نکل گیا، اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ اس نے پتھر کھینچ مارا مجھ پر، ورنہ میں اسے پکڑ لیتا۔ وہ ادھر ہی گیا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اچھا تم اوپر جاؤ، دیکھو اوپر جانو بابا کی لاش پڑی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھا، تاہم اب میں محتاط تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مجرم کسی درخت کی اوٹ سے مجھ پر حملہ کر دے۔ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پتھر آ گیا تھا۔ وہ درخت کی کسی موٹی شاخ کو ڈنڈے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا۔ ایسی شاخیں یہاں ہر طرف نظر آتی تھیں۔ یہاں درختوں سے ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، چنانچہ کاٹی جانے والی شاخیں سوکھنے کے لیے ڈال دی جاتی تھیں۔ مجھے دھکے سے گرانے والا یقیناً جوان اور صحت مند شخص تھا، لیکن وہ اکبر خان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ خراب تھی۔ بے ساکی کے بغیر وہ تھوڑا بہت چل تو لیتا تھا، مگر ایسے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے میں سبزی کے کھیتوں سے گزر کے اس بیرک تک گیا جہاں اکبر خان چوکیدار کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس عمارت میں ایسی کیا چیز ہو سکتی تھی جس کی حفاظت کے لیے رات کو اکبر خان ڈیوٹی دے؟ اس کا کام دن میں گیٹ کھولنے اور بند کرنے یا اوپر کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے تک محدود ہوگا، لیکن بند دروازے کے پیچھے کیبن میں روشنی تھی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر لوہے کے گیٹ پر ریوالور سے دستک دی۔ میرے ہاتھ کو بجلی کا زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کی چھت پر لگی ہوئی تمام سرچ لائٹس روشن ہو گئیں۔ 10-10 فٹ کے فاصلے سے ٹکی ہوئی ان لائٹوں کا رخ ایسے رکھا گیا تھا کہ چاروں طرف کا علاقہ ایک جیسا روشن ہو جائے۔ لائٹ اتنی تیز تھی کہ گرد و نواح میں 100 گز تک چوہا بھی بل سے نکل کے بھاگتا تو نظر آ جاتا۔ لائٹس آن ہوئیں تو اندر یا برآمدے میں کہیں ایک الارم بھی وقفے وقفے سے بیپ بیپ کرنے لگا۔ اکبر خان کیبن میں سے کلاشنکوف کے ساتھ برآمد ہوا۔ اپنے سامنے مجھے پا کے وہ سخت حیران ہوا۔
مالک آپ؟ میں نے برہمی سے کہا، ہاں میں، ذرا گیٹ کھول کے باہر آؤ۔ وہ پھر اندر گیا۔ شاید اس نے گیٹ سے بجلی کے کنکشن کا سلسلہ منقطع کیا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو سرچ لائٹس آف ہو گئیں۔ ایسا جدید اور خودکار حفاظتی نظام میرے لیے جتنا غیر متوقع تھا، اتنا ہی میرے شکوک میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ میں نے کہا، اکبر خان، واٹ از دس؟ کیا ہے یہ سب؟ اس نے پرسکون رہتے ہوئے کہا۔ کیا ہے مالک؟ میں نے کہا، اس دروازے میں کرنٹ ہے، باڑ کے تاروں میں بھی ہوگا۔ اس نے مجرمانہ اقرار میں سر ہلایا۔ ہے مالک۔ میں نے کہا، کتنا؟ 440 وولٹ۔ جی سر۔ میں نے دھاڑ کے کہا، کیوں؟ کیا ہے یہاں جس کی حفاظت کے لیے ایسے خطرناک اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے انسانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے؟ جہاں ایسے انتظامات ہوں وہاں واضح انداز میں وارننگ لکھی جاتی ہے، ان پڑھ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے خطرے کی علامت بنائی جاتی ہے۔ شوق مجھے بھی لگا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک۔ میرا پارا اور چڑھ گیا۔ مالک کے بچے، اتنے انجان اور بے خبر مت بنو۔ تم اس گاؤں کے رہنے والے جاہل دیہاتی نہیں ہو، فوج میں رہے ہو، سب جانتے ہو۔ مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ کیا مالک؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس بیرک میں کیا ہے؟ کیوں نصب کی گئی ہیں یہ سرچ لائٹس، الارم سسٹم؟ یقیناً خفیہ کیمرے بھی ہوں گے۔ کیا مقصد ہے ان حفاظتی انتظامات کا؟ آپ مجھ پر بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں سر۔ میں ایک معمولی چوکیدار ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اوکے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ میں آگے بڑھا۔ نہیں مالک، ایسا مت کریں۔ وہ میرے سامنے آ گیا۔ اوہ، فرض شناسی کا مظاہرہ کر رہے ہو تم؟ میں نے طنزیہ لہجے میں تلخی سے کہا۔ مجھے میری ہی زمین پر جانے سے روک رہے ہو؟ یہ ممنوعہ علاقہ ہے سر۔ ممنوعہ علاقہ؟ میرے لیے؟ میں نے گرج کے کہا۔ اس شخص کے لیے جو اس زمین کا مالک ہے؟ اکبر خان، تمہارا سارا خاندان میرا نمک خوار ہے، لیکن اس وقت میں یہاں ڈیوٹی پر ہوں سر۔ اب تمہاری حیثیت بھی ایک مجرم جیسی ہے اکبر خان۔ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو جو میرے مجرم ہیں اور قانون کے مجرم ہیں۔ انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے میری زمین پر، اور یقیناً یہاں کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ تم بھی جیل جاؤ گے اکبر خان۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش اٹھی تھی کہ میں بے خبری میں اکبر خان کو ناک آؤٹ کر دوں، اس کی کلاشنکوف چھین لوں اور اندر گھس جاؤں، سارے سیکورٹی سسٹم کو اور تالوں کو کلاشنکوف کے بستے سے اڑا دوں اور اندر جا کے دیکھوں کہ پوشیدہ طور پر یہاں کون سا غیر قانونی کام جاری ہے۔ مگر میں نے ہوش سے جوش پر قابو پا لیا۔ یہ کام میں پورے جائز اور قانونی اختیارات کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ واپس چلنے سے پہلے میں نے کہا، ٹھیک ہے اکبر خان، تم اپنی ڈیوٹی کرو، کل تک چوکیداری کی تنخواہ اور وصول کر لو، سو میں دیکھوں گا کہ یہ عمارت یہاں کیسے کھڑی رہتی ہے۔ اور ہاں، ایک افسوسناک خبر اور بھی ہے تمہارے لیے۔ تمہارے باپ جان محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بے خیالی میں بولا۔ قتل کر دیا ہے؟ کس نے؟ میں نے کہا، مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا، باقی گھر آ کے پوچھنا۔ جب میں واپس حویلی میں پہنچا تو وہاں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ جانو بابا کی لاش اٹھا کے لانے کے بعد اس کے کمرے میں چارپائی پر ڈال دی گئی تھی۔ میں نے میت کے گرد حلقہ بنا کے رونے والوں کو باہر نکال دیا، صرف مرحوم کی بیوہ اور اس کے پوتے کبیر خان کو وہاں رہنے دیا۔ ایک لالٹین کی روشنی کو نزدیک لا کے میں نے جانو بابا کی لاش کا غور سے معائنہ کیا تو میرے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم سے تو بہت کچھ معلوم ہو جاتا، مگر میری نظر سے بھی انگلیوں کے وہ نشانات پوشیدہ نہ رہ سکے جو گردن کے گرد ہلکے نیل مائل گلابی حلقوں کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، کبیر خان، دادا کو تم وہاں سے اٹھا کے لائے تھے؟ اس نے کہا، جی مالک۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم نے بڑی غلطی کی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طبعی موت نہیں، قتل ہے۔ قتل؟ وہ دہشت زدہ ہو گیا۔
جانو بابا کی بیوہ نے بھی ایک چیخ مار کے کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ افسوس کہ یہ سچ ہے۔ صبح جب پولیس آئے گی۔ کبیر خان نے میری بات کاٹ دی۔ پولیس؟ نہیں مالک۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ قاتل کا پتہ چلانا ضروری ہے کبیر خان۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کی دادی بھی ہاتھ جوڑنے لگی۔ جانے دے مالک، مرنے والا تو مر گیا، اور کتنے دن جیتا؟ پولیس ہم سب کو پکڑ لے گی، یہاں تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کبیر، اپنی دادی کو سمجھاؤ، اس کو کسی چور نے مارا ہے۔ وہ اوپر والے کمرے میں گھسا ہوا تھا۔ میری مداخلت کی وجہ سے وہ کچھ لے جا تو نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ جب چور کچھ بھی لے کر نہیں گیا تو پولیس کو بتانے کا کیا فائدہ مالک؟ کبیر خان نے کہا پولیس لاش بھی لے جائے گی، ہمیں بھی بند کر دے گی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ میری موجودگی میں پولیس کوئی زور زبردستی نہیں کرے گی، کسی کو بلا وجہ نہیں پکڑے گی اور انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، مگر وہ سب میرے گرد جمع ہو گئے، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور میرے پاؤں پکڑنے لگے تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کبیر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور لوٹ کے حویلی میں آ گیا۔ فروخ ابھی تک اوپر ہی موجود تھا، اس کے بعد ٹارچ بھی تھی، لیکن اب اس کی روشنی سیل کمزور پڑنے سے دم توڑ رہی تھی۔ کیا چور پکڑا گیا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ میں نے کہا نہیں، وہ چور ہی نہیں قاتل بھی ہے۔ مجھے بھی شک تھا۔ میں نے کہا شک کی بات ہی نہیں، اس کے گلے پر انگلیوں کے نشانات بہت واضح ہیں، اسے گلا گھونٹ کے ہلاک کیا گیا ہے۔ کبیر خان افسردگی سے بولا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہارے دادا تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ بس جی، قضا لے آئی اسے، دادی نے اور میں نے بہت روکا، مگر پتہ نہیں اسے کیوں ضد ہو گئی کہ میں پہرا دوں گا۔ سب نے سمجھایا کہ وہ اس قابل نہیں رہا، لیکن اس نے نہیں مانی۔ میں خود اسے یہاں لے کر آیا، میں اسے اٹھانا چاہتا تھا، اس نے منع کر دیا، بولا میں چل سکتا ہوں۔ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا، سینہ چڑھا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں مالک، کہنے لگا کہ مالک نہیں ہے، کسی کو ذمہ داری سونپ کر بھی نہیں گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اکبر سے پوچھا تھا کہ چابیاں کہاں ہیں؟ ابا نے کہا کہ وہ تو مالک نے واپس لے لی۔ بعد میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ چابیاں کیا تجھے دے گئے ہیں؟ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا، وہ کل آئیں گے لوٹ کے، اپنی گاڑی لے جائیں گے، آج کی رات کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا پتا رات کو کیا ہو سکتا ہے، میری ساری عمر کی محنت رائے گا نہ جائے۔ پھر وہ ضد کر کے یہاں آ گئے۔ مجھے پاگل پن کی حد تک پہنچنے والے اس فرض شناسی کے احساس پر دکھ ہوا، جس کی وجہ سے بالآخر جانو بابا کی جان گئی۔ ادائے فرض کے لیے جان قربان کر دینا اور جانثاری میں جان دینا صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہے، مگر اس خاندانی نمک خوار نے اسے سچ کر دکھایا تھا۔ حفاظت وہ خاک کرتا، سانس لینا بھی اسے دوبھر تھا۔ دستے قاتل نے بے سبب ہی اس پر قوت بازو کو آزمایا، ایک جھٹکے میں طائرِ روح پرواز کر گیا ہوگا جو یوں بھی کف سنسری سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ باقی رہ گیا تھا جانو بابا کے فرض کا قرض جو مجھے کسی نہ کسی طور چکانا تھا۔ ایک بات پوچھوں مالک؟ کبیر خان نے پوچھا۔ میں چونکا۔ ہاں کیا بات ہے کبیر؟ آپ تو چلے گئے تھے سب کے ساتھ، واپس کیسے آ گئے؟ کبیر خان کی سوالیہ نظریں فروخ پر ٹھہر گئیں۔ میں نے اس کے سوال میں چھپے ہوئے بے نام سے شک کو محسوس کیا۔ اس کی مجال نہ تھی کہ وہ تفتیش کرنے والوں کے لہجے میں پوچھ سکتا کہ اگر جانو بابا کو قتل کیا گیا تھا تو کیا تم وضاحت کر سکتے ہو کہ چائے واردات پر تم کیا کر رہے تھے، کیوں موجود تھے، تمہارے ساتھ یہ اجنبی کون ہے جو دن کے وقت نظر نہیں آیا تھا، اور آخر تمہارے اس بیان کی صداقت کو تسلیم کرنے کا جواز کیا ہے کہ جانو بابا کا قاتل وہی ہے جو چوری کرنے آیا تھا اور تم دونوں مسلح ہونے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام رہے۔ اگر میں انہی جیسا عام آدمی ہوتا تو پولیس مجھ سے انہی سوالات کے جوابات مانگتی اور بذریعہ چھترول اپنی مرضی کا ہر جواب حاصل کر لیتی، مگر میں دولت مند و بارسوخ تھا،
اس جاگیر کا بلاد سے آنے والا مالک تھا، چنانچہ قانون کی دسترس سے باہر تھا۔ میں نے کہا، کبیر خان، مجھے تمہارے دادا نے خبردار کر دیا تھا کہ یہاں کچھ لوگ قابل اعتبار نہیں۔ کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو مجھے شک ہوا کہ واقعی معاملات خراب ہیں۔ پھر جو کچھ میری گاڑی کے ساتھ ہوا تمہیں بھی معلوم ہے، چنانچہ سب کے سامنے میں چلا گیا تھا، مگر کچھ دور جا کے میں اتر گیا۔ فرخ ادھر سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ یہ میرا کزن ہے، اسے آنا تو ہمارے ساتھ ہی تھا، لیکن کسی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ یہ جوشیلا جوان موٹر سائیکل پر چل پڑا، یہ مجھے مل گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل چھپا دی اور ہم خاموشی سے یہاں آ کے چھپ گئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں دیر ہو گئی۔ ہم نیچے تھے، چور اوپر اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جانو بابا بھی اوپر بیٹھا ہے۔ جب اس کے چلانے کی آواز آئی تو ہم اوپر بھاگے اور وہ ہمیں دھکا دے کر نکل گیا۔ میں نے فائر بھی کیا تھا اس پر، مگر وہ بچ گیا۔ خیر، بچ کے جائے گا کہاں؟ اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ پکڑا نہ جائے اور حالات میرے قابو میں نہ آ جائیں۔ کیا اب میں جاؤں؟ کبیر خان نے میرے خاموش ہو جانے کے کچھ دیر بعد پوچھا۔ ہاں تم جاؤ۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2:30 بج رہے تھے، لیکن ایک لالٹین تھے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو فاروق نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابیوں کا ایک گچھا برآمد کیا۔ یہ وہاں پڑا تھا۔ میں نے گچھا لے لیا۔ یہ نئی چابیاں تھیں، مگر ان کو پرانی ڈوری سے باندھا گیا تھا۔ شہناز کی آبزرویشن بالکل درست تھی۔ اکبر خان نے اصل چابیوں کی ڈپلیکیٹ بنوا لی تھی۔ اپنی بیوی نور جہاں کو شہر چھوڑنے کے لیے جانے کا تو محض بہانہ تھا، در حقیقت وہ چابیاں بنوانے گیا تھا۔ ایک دن پہلے چابیوں کے گم ہو جانے کا معاملہ اب پراسرار نہیں رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اکبر خان نے چابیاں بنوا کے کس کو دی تھیں؟ اس کا دوسرا ساتھی کون تھا جس کو وہ پورے اعتماد کے ساتھ شریک جرم کر سکتا تھا؟ کبیر خان کے لالٹین کے ساتھ نمودار ہونے تک میں ایسے ہی سوالات میں الجھا رہا۔ اس وقت حویلی کے ہر کمرے کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ فاروق کے ساتھ میں صرف اس کمرے میں گیا جو کھلا پڑا ہوا تھا۔ میری حیرت اپنی جگہ، مگر فاروق کا حال تو الف لیلا کی کہانی کے کردار الادین جیسا تھا جو درزی کا بیٹا تھا۔ قسمت نے اسے قید خانے کے بجائے دلسماتی خزانے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میرا ساتھی بن کے قصے کہانیوں جیسے ماحول والی ایک حویلی میں گھوم رہا تھا، جہاں ہر قدم پر اس کے تجسس کو بیدار رکھنے والے اسرار و رموز کی دنیا آباد تھی۔ لالٹین کی روشنی اس کمرے کی وسعت کے لحاظ سے بہت کم تھی، جس کی چاروں دیواروں پر فرش سے 8 فٹ کی بلندی تک الماریاں اور کیبنٹ بنے ہوئے تھے۔ ان میں جو لکڑی استعمال ہوئی تھی وہ بھی بیش قیمتی ہوگی، ورنہ صدیوں کے سفر کے بعد ان کی مضبوطی برقرار نہ رہتی۔ اس پر پالش پرانی ہو کے اپنی چمک کھو چکی تھی۔ پٹوں کے شیشے دھندلا گئے تھے اور ہینڈل زنگالود ہو گئے تھے۔ نیچے کیبنٹ بند تھے اور لکڑی کے پٹوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ الماریوں کے اوپر ایک قطار میں آرائشی ظروف اور اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے اوپر 14 فٹ کی اونچائی والی چھت تک شکار کیے ہوئے جانوروں کے سروں کی شیلڈ آویزاں تھی۔ ہرن، پاراسنگے اور پاڑے، بھیڑیے، چیتے، عقاب اور پہاڑی طوطے کے سر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شاید 1 صدی سے شکار میں میرے آباء و اجداد کی مہارت کا ثبوت فراہم کر رہے تھے۔ وہ خونخوار جانوروں کو شکار کرتے رہے، پھر موت نے انہیں شکار کیا، ان کی ہڈیاں تک کھا کر رزق ہو گئی تھیں۔ وہ کمرہ ایک میوزیم تھا۔ اس کا پراسرار ماحول کسی حد تک خوفزدہ کرنے والا تھا، جو انسان کی لامحدود خواہشات اور فتوحات کے انجام کی تصویر پیش کرتا تھا۔ لالٹین اوپر اٹھا کے میں الماریوں کے سامنے سے گزرا تو گردآلود شیشوں کے پیچھے مجھے صدی کے سارے مغرور لمحے کسی فرعون کی ممی کی طرح منجمد محسوس ہوئے۔ وہاں ہر قسم کے ظروف تھے، عام چینی کے ولایتی برتن، پیتل اور کانسی کے، چاندی اور سونے کے، پیالوں، کعبوں
اور خوانوں سے چمچوں، چھریوں اور نازک جاموں تک، عطردان، گلاب پاش، سرمے دانیاں، پاندان، قدیم نوادرات میں شمار کیے جانے والے سارے ظروف جو اب کہیں استعمال نہیں ہوتے تھے ان الماریوں میں مقید تھے۔ آخر میں ایک الماری کھلی ہوئی تھی، وہیں فرش پر ایک بوری آدھی بھری ہوئی رکھی تھی۔ اس میں ہر الماری سے نکالے ہوئے سونے چاندی کے منتخب ظروف تھے۔ اتنی کم روشنی میں میرے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ پیتل کی ہے یا سونے کی بنی ہوئی۔ اسی طرح بھرت اور چاندی کے فرق کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں جانو بابا کی فراہم کردہ معلومات پر انحصار کرتے ہوئے خود ہی اندازے قائم کر رہا تھا، لیکن چور کا معاملہ مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ اسے یقینی طور پر علم تھا کہ بلحاظ مالیت کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے، اور اس نے بوری میں بھرنے کے لیے انہی چیزوں کا انتخاب کیا تھا۔ ابھی وقت نہیں تھا کہ میں تمام چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیتا۔ میں نے ہر چیز کو اسی طرح چھوڑا اور دروازے کو قفل لگا دیا۔ ہم لوٹ کے نیچے والے کمرے میں آ گئے۔ فاروق کے ماتھے پر اس پتھر کا نشان تھا جو مجرم نے فرار ہوتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کے لیے مارا تھا۔ سامنے سے کھال پھٹ گئی تھی اور خون جم گیا تھا۔ اس کے سر میں درد بھی تھا، مگر فی الحال اس کے علاج کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سو جائے، لیکن وہ ذہنی طور پر مجھ سے زیادہ اپ سیٹ تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں، اپنے ارادوں کے بارے میں بتلایا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ بھی مظلوم تھا۔ ماں باپ کے بعد زمانے نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ رات انہی باتوں میں کٹ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنے 2 پہیوں والے گھوڑے پر ایک طویل سفر کر سکتے ہو، لاہور تک؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے صبح کا انتظار کیوں؟ میں ابھی جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، اب ایسی ایمرجنسی بھی نہیں ہے کہ کوئی خطرہ مول لیا جائے۔ مجھے لاہور جا کے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہیں ایک نہیں بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ اچھا ہوگا اگر اس کے لیے تم کچھ دیر آرام کر لو۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنے سے ہی فائدہ ہوگا، میں نے کہا، اور وہ آنکھیں بند کر کے قالین پر دراز ہو گیا۔ نیند مجھے بھی نہیں آئی۔ صبح کا اجالا کھڑکیوں کے شیشوں پر نمودار ہوا تو میں اٹھ بیٹھا۔ فاروق کو غائب پا کے مجھے کچھ تشویش ہوئی کہ کہیں وہ حالات سے گھبرا کے یا حوصلہ ہار کے فرار تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ باہر گھوم رہا تھا۔ اس نے درویش کا مزار اور ملکہ علاقے سب دیکھ لیے تھے۔ آپ کی یہ جاگیر کہاں تک ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ابھی مجھے اس کی حدود کا اندازہ نہیں۔ میں نے خود جا کے کچھ نہیں دیکھا۔ ایک دن میں یہ ممکن نہیں تھا، اور بھی یہاں کے معاملات عجیب صورت اختیار کر گئے۔ حویلی میں ہم اس کمرے تک محدود رہے۔ پہلے چابیاں گم ہو گئیں اور پوری حویلی کا جائزہ لینے کا موقع نہیں ملا۔ کل میں نے خاندانی نوادرات والا کمرہ بھی تمہارے ساتھ ہی پہلی بار دیکھا۔ کل کا دن ضائع ہوا، آج کا بھی ہوگا۔ فرصت ملے گی تو دیکھیں گے کہ اور کیا ہے۔ وہ بولا، میں تو ایک عجیب ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے۔ یہ جگہ اتنی دور ہے اور الگ ہے، کوئی رابطہ نہیں، سہولت نہیں۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو اور دیکھتے رہو، یہ دنیا بدل جائے گی۔ میں نے کہا، اچھا، اب یہ بتاؤ، تم تیار ہو؟ میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے اسے ایک لمبی فہرست بتائی۔ یہ سارے کام مشکل نہیں ہیں، لیکن دقت طلب ہیں۔ اخراجات کے سلسلے میں راجہ سے رجوع کرنا۔ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب کر لوں گا۔ وہ پیدل روانہ ہو گیا۔ میں اسے پل تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ پہاڑی کے موڑ پر غائب ہو گیا جہاں اس نے اپنی موٹر سائیکل کہیں چھپائی تھی۔ فاروق کی مدد بروقت ملی تھی اور میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں یہاں راجہ اور شہناز کے ساتھ ایک دن کے لیے آیا تھا اور یہاں پھنس گیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے کپڑے، نہ پیسے، نہ رابطے کا ذریعہ، نہ آمد و رفت کے وسائل۔ اب حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے چند دن یا چند ہفتے مجھے یہاں کے معاملات کو درست کرنے میں لگ سکتے ہیں۔
شہر میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جو میری ذاتی اور فوری توجہ مانگتا۔ کچھ دیر میں فریال کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ اس کی طرف سے میری فکر دور ہو گئی تھی۔ وہ محفوظ تھی اور باحفاظت پاکستان لوٹ آئی تھی۔ وہ کوئی عام قسم کی جذباتی اور زو ترنت لڑکی نہیں تھی کہ میں ریسیو کرنے نہ گیا تو وہ روٹھ جائے گی یا آنسو بہانے لگے گی۔ راجہ اسے میری غیر حاضری کی وجہ بھی بتا دے گا اور اسے کہیں نہ کہیں سیٹل بھی کر دے گا۔ سب سے موزوں جگہ تو شہناز کا گھر تھا، مگر فریال اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی مجھے پورا اطمینان تھا۔ راجہ نے انہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیا ہوگا کہ میں کامل دلجمی سے جاگیر کے معاملات کو سنبھال رہا ہوں۔ انہوں نے 6 سال تک 7 سمندروں کی دوری برداشت کی تھی، تو اب عارضی طور پر کچھ عرصہ میری جدائی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھی۔ میں پاکستان میں ہی تھا اور چند گھنٹوں میں ادھر سے ادھر آنا جانا کسی کے لیے بھی مشکل نہ تھا۔ تاہم ٹیلی مواصلات کی اتنی ترقی کے باوجود صدبدائی کا لاہور سے رابطہ نہ ہونا ایک الجھن تھی۔ میں نے فروخ کے ذریعے جو چیزیں منگوائی تھیں اس میں سیٹلائٹ فون بھی تھا۔ یہ رابطے کا مہنگا مگر مؤثر اور بین الاقوامی ذریعہ تھا۔ ایک مسئلہ جو قطعی غیر اہم تھا، خدمات کی عدم دستیابی تھی۔